الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. حضرات گرامی، اللہ جل شانہ کی تعریف و توصیف کے بعد سورہ اعراف کی ایک آیت میں نے تلاوت کی جس کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو بتلا دیں، لوگوں کو باخبر کر دیں، اعلان کر دیں کہ میں دنیا کے تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا. یہ آپ کی عظمت، آپ کی شان کی یہ دلیل ہے. جتنے انبیاء کرام دنیا میں آئے، ایک مخصوص حلقہ، مخصوص طبقہ، مخصوص قوم کی طرف آئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے ساری کائنات، ساری دنیا، سارے سنسار کا نبی بنا کر بھیجا. یہ آپ کی عظمت کی دلیل ہے. اور یہ بھی اللہ نے فرمایا کہ جس اس ذات نے بھیجا ہے، مبعوث کیا ہے، جو زمین و آسمان کا مالک، اس کے علاوہ کوئی لائق عبادت ہے ہی نہیں. وہی لوگوں کو پیدا کرتا اور موت سے ہمکنار کرتا ہے. تو تم ایمان لاؤ اللہ اس کا رسول پر. وہ نبی امی ہیں، نبی ہیں، امی ہیں، اور جو خود اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے احکامات پر ایمان رکھتے ہیں، ان کی پیروی کرو، تم ہدایت یاب ہو جاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت اسی ماہ مبارک میں ہوئی جس کا نام ربیع الاول ہے. صحیح تاریخ کے اعتبار سے 9 ربیع الاول، اور وفات پر
تمام ائمہ کا، جمہور کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ محترم حضرات، اگر پیدائش مان لی بھی جائے تو نہ خوشی کا دن ہے نہ غم کا دن ہے۔ اگر پیدائش سوچے تو خوشی ہے اور موت سوچے تو غم ہے۔ اس لیے ہم کو اور آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت سے بڑھ کر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے انسانوں کے لیے پیدا فرمایا، نبوت سے سرفراز کیا، اور آپ ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے ہمیں رب کی معرفت حاصل کی۔ اللہ کی معرفت ہم لوگوں کو نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ، اور ہم سب دل و جان سے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ ہم یہی کلمہ پڑھتے ہیں، اسی کلمے میں یہ بات پوشیدہ ہے، مضمر ہے کہ شریعت اسلامیہ دو چیزوں میں ہے، ایک اللہ کی ذات اور ایک جن کو اللہ نے اس دنیا میں انسانوں کی ہدایت اور رہبری کے لیے ذریعہ ٹھہرایا، وہ آقا نامدار حبیب خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ان دونوں چیزوں سے ہٹ کر ہم دین کا تصور نہیں کر سکتے۔ اگر دین اسلام کا تصور ان دونوں چیزوں سے ہٹ کر کریں گے، گمراہی کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہوگی۔ آقا مدنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الموت کے موقع پر فرمایا تھا، ترکت فیکم شیئین، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول۔ اے لوگوں، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے تھام لیا تو قطعی طور سے تم نہیں گمراہ ہوگی۔ ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا اللہ کے رسول کی سنت۔ برادران اسلام، دو ٹوک فیصلہ کن بات یہ واضح کرتی ہے کہ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کا دامن ترک کر دیں گے، تعلق ختم کر لیں گے، غیر نبی غیر اللہ کی طرف اپنی نسبت کر لیں گے، تو سوائے گمراہی کو کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا فرمایا، آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا، آپ کے اوپر پورے اسلام کی ذمہ داری ڈالی، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس بات کا پابند کیا کہ میرے حکم کے علاوہ کوئی اور چیز آپ کے بیان کرنے کی ذمہ داری نہیں۔ اسی لیے اتنا عظیم مرتبہ اللہ نے آپ کا بیان فرما دیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو ہمارے رسول کی اطاعت کر لے گا، فرما برداری کر لے گا، حکم برداری کر لے گا، وہ اللہ کا فرما بردار مان لے گا۔ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت، قرآن شاہد ہے اس بات۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا باؤنڈ کیا، آپ کے اوپر کیا پابندی عائد کی؟ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نصیحت قرآن سے کیجیے، اسی سے لوگوں کو ڈرائیے، اسی کے حوالے سے قیامت سے، اللہ کے عذاب سے، اللہ کے پکڑ سے نصیحت کیجیے، لوگوں کو بھلائی کی بات بتائیے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں میرے حبیب تم تلاوت کرو قرآن پاک کی جو آپ پر وحی کی جاتی ہے، وہ کتاب۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ادھر سے ادھر کہیں بھی چہرہ پھیرنے کی گنجائش نہیں دے رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر و ادھر دیکھیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ہمارے حبیب بلغ ما انزل الیک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، آپ تبلیغ کیجئے اس چیز کی جو آپ پر اتاری گئی قرآن پاک۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا
اپنی طرف سے آمیزش کی، ملاوٹ کی، دوسروں کی باتیں بتلائیں، فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے حق رسالت نہیں ادا کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ہی محتاط انداز میں ہمیشہ رہنے کی تلقین فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مطیع فرما بردار اللہ کے احکامات کے کہ جب کوئی شخص آپ سے سوال فرماتا آپ خاموش رہتے ہیں۔ 1 دن 2 دن 4 دن 6 دن 10 دن، 1 منٹ 2 منٹ 10 منٹ لگ جائے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دیتے تھے، کیونکہ آپ کا انتظار ہوتا تھا جبریل امین پیغام لائیں کہ اللہ کا فیصلہ اس مسئلے میں کیا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آیا اور سوال کیا، آپ خاموش رہے، سائل نے سوال کیا، آپ خاموش رہے۔ کچھ دیر کے بعد پوچھا، اے سائل، سوال کرنے والا کہاں ہے؟ اس نے کہا اللہ کا رسول میں موجود ہوں۔ آپ نے اس کا جواب اس وقت دیا جب اللہ کی طرف سے اس کی وحی آ گئی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خواہشات نفس سے کوئی بات نہیں کہتے، مگر وہ اللہ کی طرف سے جو وحی ہوتی ہے اس کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، وہ مسئلہ آپ بیان فرماتے ہیں۔ آپ اپنی طرف سے زبان نہیں کھولا کرتے تھے کہ آؤ ہم بتلا دیں۔ میرے دوست اور بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی باتوں کی تلقین کی، تعلیم دی، کتنی باتوں سے آپ کو منع کیا، کتنی باتوں پر آپ کو تنبیہ ہوئی۔ آپ قرآن اٹھا کر کے دیکھیں، آج علماء کرام حضرات ہیں جو چاہے کہہ دیں کیا حرج ہے اس میں کیا حرج ہے؟ قبر پر اذان دینے سے منع کرتے ہیں، جھنڈا اٹھانے سے منع کرتے ہیں۔ بھائی سب سے بڑا حرج تو یہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے، نہ کرنے کا حکم دیا ہے، بلکہ ایسے کاموں سے آپ نے منع فرمایا۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہماری اس امر دین میں کوئی نئی چیز پیدا کی اور بتلایا کہ یہ مسئلہ دین کا ہے تو مردود ہے۔ وہ عمل مردود، بتانے والا مردود، عمل کرنے والا مردود، اور عمل بھی مردود، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ گھڑی، یہ مائک ہارن، یہ ریل گاڑی، ہوائی جہاز، اب تو کمپیوٹر، موبائل، یہ سب کیا نئی چیزیں نہیں ہیں؟ مگر ان کو یہ نہیں معلوم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا، ہمارے اس امر دین میں جس نے کوئی نئی چیز بیان کی اور بتایا جس کا تعلق ہماری شریعت سے نہیں ہے، ہماری زبان سے نہیں ہے، ہمارے قول و عمل سے نہیں، وہ عمل مردود ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اللہ تعالیٰ نے ایسا محدود، ایسا متعین کیا اور ایسی تعلیم و تلقین کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بشر تھے، بشری تقاضے تھے، آپ کے دل میں نفس اپنی جگہ، نفس جو ہے پائی جاتی تھی، نفسیاتی بات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار قریش، عمرائے مکہ کو تبلیغ فرما رہے تھے، دین کی توحید کا درس دے رہے تھے۔ ایک نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ جو ایمان لا چکے تھے، دولت ایمان سے مالا مال تھے، ٹیکتے ٹاکتے تلاشتے آپ کے پاس پہنچے، آواز دیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مسئلہ درپیش ہے، آپ اس کا ہمیں جواب دینے کی ضرورت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزری، ماتھے پہ شکن آ گیا کہ یہ کباب میں ہڈی کہاں سے پھاٹ پڑے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں دل و جان سے کہ کفار قریش ایمان لے آئیں اور انہوں نے آ کر کے بیچ میں دخل اندازی کی۔ اللہ کو یہ ادا نہیں پسند آئی۔ اللہ کو اللہ کے محبوب بندے پیارے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے وہ محبوب ہیں۔ وہ کفار جو انکار کرتے ہیں، نہیں مانتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کبھی درجہ نہیں دے سکتا ہے۔ وحی الہی قرآن اترا، عبس وتولی
अन जाअहुल अअमा वमा युद्रिका लअल्लहु यज़्ज़क्का औ यज़्ज़क्करु फतनफ़अहु ज़िक्रा अम्मा मन इस्तग़ना फ़अन्त लहु तसद्दा वमा अलैका अल्ला यज़्ज़क्का व अम्मा मन जाअका यसअ वहुव यख़शा फ़अन्त अन्हु तलहा। अल्लाह, आपने चेहरा बसर लिया। यह तंबीह रब्बुल आलमीन तलक़ीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे रहा है कि आपने चेहरा बसर लिया कि एक नाबीना आके बीच में दखल अंदाज हो गया। वो हिदायत का तालिब है, मज़ीद दीन का मुतलाशी है, और वो जो इनकार करते हैं, आपका इस्तेहज़ा मज़ाक करते हैं, आप उनके पीछे पड़े हुए हैं और एक साहिब ईमान से आप एराज़ कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तंबीह फरमाई कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जो अहले ईमान है उस पर पहले तवज्जो है, वो मज़ीद इस्लाह के लिए आए। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जगह जगह तंबीह तलक़ीन की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी उम्मत को तंबीह तलक़ीन की, और इस पूरी उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह ताला ने ऐसा घेराबंदी करके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती की हैसियत से पाबंद की है और पाबंद किया है कि हमको और आपको कहीं हरकत करने की गुंजाइश नहीं है। कुरान और सुन्नत के खिलाफ हरकत करने की गुंजाइश नहीं है कि हम अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के ख़िलाफ़ एक तरफ सियासत की अहादीस सहीहा का ज़ख़ीरा, आपके शब व रोज़ की इबादत, मामलात और ज़िंदगी के तमाम गोशे, अल्लाह ताला ने उम्मत को क्या तालीम दी। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यर्जुल्लाह वल यawmal आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। ऐ मुसलमानों, तुम्हारे लिए, ऐ उम्मत मोहम्मद, तुम्हारे लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में नमूना है, आइडियल। नमाज किस तरह से पढ़ो, गुस्ल किस तरह से करो, वज़ू किस तरह से करो, हज ज़कात किस तरह अदा करो। मामूली से मामूली दीन का काम जिसे तसव्वुर किया जाता है, अगर वो नक्शे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक नहीं है तो मरदूद है। क्या हरज कहने से वो दीन नहीं बन जाएगा? बड़े मौलाना के बताने से वो इस्लाम में उसको वो मकाम नहीं मिल जाएगा जो कुरान और सुन्नत को। अगर ऐसा है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आबरू लुट गई, अजमत पर आपने धब्बा लगा दिया। मेरे दोस्तों और भाई, अल्लाह ताला ने इस उम्मत को ऐसे ऐसे अल्फाज से, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व ला तुब्तिलू अमालकुम, सूरह मोहम्मद। ऐ ईमान वालो, अल्लाह की बात मानो, अल्लाह के रसूल की बात मानो, अपने अमाल बर्बाद ना करो। वला तुब्तिलू अमालकुम, अपने अमाल बर्बाद ना करो कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने मुबारक के मुकाबले में ये भी चल जाएगा। क्या इनको मकाम नहीं हासिल है दीन में? दीन में तो सिर्फ अल्लाह रसूल को मकाम हासिल है मेरे दोस्तों और भाई, और किसी को नहीं, कोई गुंजाइश नहीं। अगर मकाम दिया है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान मुबारक से, तो खुलफाए राशिदीन को दिया है कि वक्त के तकाज़े के तहत, जिसमें हमारा कोई फरमान नहीं है, अगर वक्त के तकाज़े के साथ अगर खुलफाए राशिदीन ने कोई मसला बयान किया ज़रूरत के तहत, उसमें गुंजाइश रखी गई, बख्शा नहीं। वरना तो अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल। अगर किसी मसले में तुम्हारा इख्तिलाफ हो जाए, वज़ू में, नमाज में, तहारत में, सफ़र में, हज़र में, हज और क़ुरबानी में, सिला रहमी में, तमाम चीज़ों में से किसी चीज़ में तुम्हारा इख्तिलाफ आपस में हो जाए, ये मसला नहीं ये मसला, ये मसला नहीं ये मसला, ज़बान से नहीं हल होगा। उस मसले को लौटाओ अल्लाह उसके रसूल की तरफ। अब अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान सुन्नत में देखो कि क्या फरमान है, फिर उसके बाद आप ये फ़ैसला लें कि हमें किस पर अमल करना है। अपने इख्तिलाफी मसले को अपनी जगह बाकी रखना है कि शरह सद्र के साथ दिल खोल करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इताअत करना। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کہ بات سامنے ہے، صحیح حدیث سے ثابت ہے، اور اس کے بعد بھی آپ کے دل میں کسک محسوس ہو رہا ہے کہ چھوڑو، ہمارے مولانا کہیں غلط بتائیں گے، اللہ ایمان کی خیر نہیں. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اے نبی آپ کے رب کی قسم، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اے حبیب آپ کے رب کی قسم، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ جو آپ کو اپنے متنازع مسائل میں ججمنٹ دینے والا فیصل نہ مان لے، وہ مومن نہیں ہو سکتا. اور اپنے دل کے اندر آپ کی بات، آپ کے مسئلے کو سن کے اب کسک محسوس کرے، تنگی محسوس کرے. فلا وربک لا یؤمن، اس کے ایمان کا انکار اللہ نے کر دیا. اللہ کو کیا ضرورت ہے ہمارے ایمان کی؟ وہ تو غنی ہے، بے نیاز ہے ہماری عبادات سے. اگر ہماری عبادات سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے صلو کما رأیتمونی اصلی، تم ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. لاؤ احادیث کا ذخیرہ، دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی. فرقوں کی نمازیں الگ الگ، اس پر مت جاؤ. وہ اختلاف ہے، اختلاف کو دور کرنے کا ایک طریقہ ہے، واحد راستہ کہ فردوہ الی اللہ ورسولہ، اللہ کے رسول کی طرف مسئلے کو لوٹاؤ. میرے دوستوں اور بھائیوں، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو دین ایمان کے ساتھ مذاق کیا، مضحکہ کیا، اور نتیجہ ہوگا کہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اللہ کہتا ہے اے ایمان والو، اپنی آواز کو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اونچی نہ کرو، حصی طور سے، معنوی طور سے، حصی ظاہری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو، آواز اتنی بلند نہ کرو کہ آپ کی آواز پر غالب آ جائے تمہاری آواز. بہت احترام سے بولو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کے تلقین، اور معنوی طور سے یہ کہ جب آپ نے ایک مسئلہ بیان فرما دیا تو اس کے اوپر اپنا مسئلہ نہ رکھو، اپنا مسئلہ نہ رکھو کہ کیا یہ غلط ہے. ارے غلط نہیں تو اور کیا ہے، وہ صحیح ہو جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے آگے. تمہارے ایمان کا کیا فیصلہ کہتا ہے، ایمان کا کیا تقاضا ہے؟ اللہ کہتا حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر آواز اونچی نہ کرو. حضرت قیس بن ثابت رضی اللہ عنہ گھر میں سکڑ کے بیٹھ گئے. ایک دن دو دن گزرا، آپ نے فرمایا کہ میں انہیں نہیں دیکھ رہا. سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیجیے تو میں خبر لے آؤں. گئے، ملاقات کی، کہا کیا بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یاد کر رہے ہیں. کہا میرے اعمال برباد ہو گئے. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کی حرارت دیکھیے. اس آیت کو اترنے کے بعد کہ اللہ کے رسول کی آواز پر آواز اونچی نہ کرو ورنہ اعمال برباد جائیں گے. کہنے لگے میرے اعمال تو برباد ہو گئے، میں اسی پر رنج و غم میں پڑا ہوں کہ میری آواز حضور کی آواز پر اونچی ہو جاتی ہے. آ کے بتلایا، آپ نے فرمایا کہ ساتھ جاؤ، مجھے جنت کی بشارت دو. یہ آیت ان کے بارے میں نہیں اتری ہے. جو طبعی اور فطری طور سے اونچی آواز جن کی ہے ان کے لیے کوئی بات نہیں ہے. انہیں لاؤ، بلا کے لائے گئے اور آپ نے ان کو خوشخبری سنائی کہ تم تو جنتی ہو، تمہارے اعمال برباد نہیں ہوئے، مقبول بارگاہ الہی. میرے دوستوں اور بھائیوں، آپ صحابہ کرام کی دیکھیں ایک آیت کے اترنے کے بعد کس طرح سے غم میں مبتلا ہوئے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے کہا کہ عبداللہ ابن عمر، تمہارے باپ عمر، ابو بکر حج تمتع نہیں کی اور تم حج تمتع کرتے ہو. کہا کہ میرے باپ کی پیروی کی جائے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ صحابہ کرام تھے. اور یہ بھی کہا کہ میں کہتا ہوں احدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقول
قال ابو بکر عمر، میں حدیث رسول بیان کر رہا ہوں، تم مجھ سے کہتا ہے کہ اللہ ابو بکر عمر نے یہ کہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابو بکر عمر کی حیثیت کیا ہے؟ اور یہاں سینکڑوں سال کے بعد کے علماء ائمہ کو ترجیح دی جا رہی، وہاں ابو بکر عمر فاروق کی بات کا انکار کیا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے۔ ایمان کو تولو، اپنے آپ کو قرآن و سنت سے جوڑو، ورنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم شیئین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، دو چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، اس کو تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہ، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آج ہم فرقوں میں بٹنے کے بعد ہر شخص دعویٰ کرتا ہے انا علی الحق، میں حق پر ہوں، میں حق پر ہوں، میں حق پر ہوں۔ ارے حق جہاں وہاں تم جا کے دیکھو کہ حق کہاں ہے۔ اپنے گھر بیٹھ کے حق کہتے رہو، اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرمائے گا۔ میری ٹوپی، میرا لمبا کرتا، میرا عمامہ صافہ، میرا پائجامہ، میرا سوٹ بوٹ نہیں دیکھے گا، سنت رسول کے معیار کے مطابق آپ کا عمل ہے کہ نہیں۔ اگر ہے تو آئیے، اور اگر نہیں ہے تو اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ میرے دوستوں اور بھائی، میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم اور آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، پوری دنیا اسلام اللہ کے رسول کے امتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا ہم کو سب کو باندھا ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ نے فرمایا کہ جو شخص ہدایت پانے کے بعد ہمارے رسول کی مخالفت کرے گا، مسلمان ہونے کے باوجود، اہل ایمان ہونے کے باوجود ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا مسائل میں، جبکہ ہدایت اس کے اوپر واضح ہے قرآن و سنت سے، احادیث سے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، ہم اس کے لیے جہنم میں ٹھکانہ بنا دیں گے۔ میرے دوستوں اور بھائی، آپ اللہ کی آیات پڑھیے، اللہ کی آیات قرآن پاک میں ہم کو اور آپ کو اتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا حکم دیا گیا، اور اس طرح سے اس کے خلاف جانے سے عذاب کا وعدہ دلایا گیا، وہی دلائی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں، اللہ کے احکامات کی پیروی میں ایسے ایسے انعامات کی بارش ہوئی۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو اللہ اس کے رسول کے اطاعت کرے گا وہی لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہے۔ ہم کہتے ہیں اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ تو مجھے وہ راستہ چلا جس پر تیرا انعام ہوا۔ وہ انعام پانے والے کون ہیں؟ وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین ہیں، وہ انبیاء ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ جو شخص ہمارے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ کی پیروی کرے گا، حکم برداری کرے گا، فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، وہی لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ من الصدیقین، صدیقین کے ساتھ ہوں گے، والصالحین، والشہداء والصالحین، وحسن اولئک رفیقا، صالحین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ ان کا ہوگا قیامت کے دن حشر، جو اللہ اس کے رسول کے فرمان کے پیروکار ہوں گے۔ یہ اللہ کا انعام دیکھیے امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور ہم اور آپ میں راہ فرار اختیار کرتے ہیں۔ بعض مسائل میں ضعیف حدیث، موضوع حدیث ملتی ہے، لیکن بعض مسائل میں تو کوئی بھی حدیث وارد نہیں ہے، اور آپ اس پر عمل کر رہے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ الگ دین ہے، یہ ہمارا الگ مسئلہ ہے ذاتی، اس لیے اگر ایسا عمل کرتے ہیں تو ہمارا حق ہے۔ نعوذ باللہ، ہزار بار نعوذ باللہ۔ اللہ کی لعنت ہو کہ جو یہ سمجھے کہ میرا یہ صحیح ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہے۔ برادران اسلام، یہ قرآن ہے، یہ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کی زندگی کو آپ دیکھیے، کیسی سپردگی، سمع و طاعت کا جذبہ،
کہ آپ نے جہاں گرم کر دیا گرما گئے، جہاں آپ نے نرم کر دیا وہ نرما گئے، پیچھے نہیں ہٹے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ دیکھیے سیرت صحابہ، دیکھیے کہ کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار امتی لوگ تھے، صحابہ کرام، خلفائے راشدین۔ میرے دوستوں بھائی، ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی يدخلون الجنة إلا من أبى، قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ہر فرد جنتی ہے، میری امت کا ہر فرد جنت میں جائے گا، الا من ابى، لیکن جس نے انکار کر دیا۔ قیل ومن یأبى، یا رسول اللہ آپ سے پوچھا گیا کہ کون ہے جو آپ کا انکار کر دے گا؟ آپ کی ذات کا انکار، آپ کے بتائے ہوئے مسائل کا انکار کون کر دے گا؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی، جس نے میری اطاعت کی وہ جنتی ہے، ومن عصانی فقد ابى، جس نے میرے فرمان کی نافرمانی کر دی وہ اس نے میرا انکار کر دیا کہ میں رسول ہوں ہی نہیں، میری رسالت کا انکار کر دیا۔ پڑھے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اور اس کے بعد اللہ کے رسول سے توجہ ہٹا کر دوسرے کے مسائل پر عمل کرے۔ اسی کو آپ نے فرمایا کہ اس نے میرا انکار کر دیا۔ اب آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی مسئلے میں انکار کر دیا تو کیا آپ کے سارے اعمال ایمان کی حالت میں لکھے جائیں گے؟ نہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، صحابہ کرام کی زندگی پر غور کیجیے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عورتوں کو اجازت دو کہ رات کے وقت نماز پڑھنے کے لیے جائیں۔ ان کے بیٹے بلال نے کہا اور دوسرے بیٹے واقد نے کہا کہ لین تہنا، ہم واللہ لین تہنا، قسم اللہ کی ہم عورتوں کو روکیں گے۔ آپ نے کہا، عبداللہ ابن عمر نے کہا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو سنا رہا ہوں، تو کہہ رہا ہے، تیری یہ جرات کہ تو کہہ رہا ہے میں اللہ کی قسم روکوں گا؟ اور دوسری روایت میں ہے کہ واقد بیٹے کو تو سینے پہ زبردست مارا کہ تیری یہ جرات کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دوں اور تو یہ کہے کہ میں اللہ کی قسم روکوں گا؟ برداشت نہیں کیا، کوئی رعایت نہیں کی۔ میرے دوستوں بھائی، یہ تھے صحابہ کرام، ایک ایک ادا ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی منتظر رہتی کہ آپ کیا فرما رہے ہیں، کیونکہ جانتے تھے کہ جنبش لب مصطفیٰ رب قول جلال ہی، اللہ کے قول کی تفسیر ہے آپ کی زبان، آپ کی پوری زندگی قرآن کریم کی سچی تعبیر ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروی کی زبردست تاکید ہم کو اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے کی، اور امتوں کے احوال انبیاء کے ساتھ جو معاملہ ہوا کہ بنو اسرائیل نے کتنے انبیاء کو قتل کر ڈالا اختلاف کر کے مسائل میں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم اور آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ ہمارا اور آپ کا معاملہ قطعی طور سے یہ درست نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم نے جو کیا، ہم جو کر رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں، وہ ہمارا عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا۔ اللہ تو انکار کر رہا ہے کہ ایسے کو ہم مومن ہی نہیں سمجھتے، اور قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ جو ہمارے نبی حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف کرے اور ان کی باتوں پر عمل کرنے میں اس کو تنگی محسوس ہو، ہم اس کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے، اہل ایمان ہی نہیں سمجھتے۔ اللہ نے کہا ہم اور آپ ذرا فیصلہ لیں، آپ کو کون سی دقت ہے، آپ پر کون سا پہاڑ ٹوٹ پڑے گا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی بن جائیں؟ بلکہ آپ کے لیے تو دنیا اور آخرت کی خیر و فلاح درکار ہوگی، دارین کی خوبی آپ کو حاصل ہوگی۔ آخر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رائے کہیں نہیں پیش کی، اور اگر پیش کی تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدیق کے منتظر رہتے تھے کہ میں نے جو کہا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں شریعت کے احتیاط کا عالم کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود کو ایک دعا یاد کرائی اور فرمایا کہ اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک
رغبۃ و رہبۃ الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. تو بے نبی کا کی جگہ پر عبداللہ بن مسعود نے کہہ دیا بے رسولک الذی ارسلت، جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان پکڑ لی کہ میں نے تو تم سے یہ کہا ہے کہ بے نبی کا الذی ارسلت کہو، اور تم بے رسول کا میرے ہی سامنے لفظ بدل رہے. میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تلقین کہ میرے سامنے جب بات اور الفاظ بدلے جائیں گے تو میرے بعد کیا بدلے جائیں گے اللہ بہتر. فوراً وہی ٹوک کے اصلاح کی کہ میں نے تو بے نبی الذی ارسلت کہا ہے، تم بے رسول الذی ارسلت کہہ رہے. اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ شریعت اسلامیہ ہے، یہی ہماری نجات کا ذریعہ ہے. کتاب و سنت پر عمل کرنا، یہی سوغات لے کر قیامت کے دن قبر میں حشر کے میدان میں حاضر ہوگی ہمارے بخشش سمجھا. آج کل دیکھیں اٹھا کر کے اخبارات، ہر طبقے کا عالم لکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے. عمل کرنا ہوتا تو بغلے جھانکتے. میرے دوستوں اور بھائی، 12 ربیع الاول آ رہا ہے، کمر کس رہے ہیں، اور سب سے بڑے مسلمان اپنے آپ کو دکھائیں گے کہ ہم ہیں محب رسول، ہم ہیں سب سے زیادہ محبت کرنے والے. محبت کی مثالیں بہت ہیں، انشاءاللہ کبھی اور اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے اعمال کو اللہ تعالیٰ ذخیرہ آخرت فرما کر شرف قبول سے نوازے. ہمارے اور آپ کے لیے، سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرح صدر کے ساتھ کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. زندگی کے ہر شعبے میں اللہ تعالیٰ ہم کو کتاب و سنت سے پر عمل کی توفیق سے نوازے.